بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح سے 10 محرم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ناظرین، عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا مکمل ذکر کریں گے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں سر کو رکھ کر سلامی دی۔ ناظرین، اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں، اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا، مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند روز کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ ناظرین، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے اور کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن پر باہیں ڈال کر کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان، دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب مولا علی علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنے جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک بار ملاقات ضرور ہو۔ مختلف روایات کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی،
بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر آپ روئے اور فرمایا میری بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں بیان کیا گیا ہے۔